سب سے بڑا سوال ہے، کیا واقعی افغانستان ناقابل شکست ہے؟ کیا افغانستان سپر پاورز کا قبرستان ہے؟ یہ تمام تر سوال ہیں جو اس وقت پاکستانی قوم کے دماغ میں کلبلا رہے ہیں۔ کب، کون، کیسے افغانستان کے اوپر قابض رہا اور کتنا عرصہ اس نے حکومت کی ہے؟ ایرانی سلطنت نے افغانستان کے اوپر بھرپور قبضہ جمائے رکھا اور یہ تقریباً 300 سال سے زائد کا قبضہ تھا۔ سکندر اعظم جب آئے تو انہوں نے بھی اسی جگہ کو اپنا تختہ مشق بنایا۔ 330 سے لے کے 323 یعنی 7 سال انہوں نے بھی یہاں پر حکومت کی ہے۔ یونانیوں نے بھی یہاں پر آ کے اپنا قبضہ برقرار رکھا اور تقریباً 150 سال یہاں پر قابض رہے۔ کہ درمیانی راہ میں آخر کون کون سی قومیں تھیں جنہوں نے افغانیوں کے اوپر اپنی حکومت جمائے رکھی؟ تو ترکوں نے ہندو شاہی فوجوں کے ساتھ مل کر افغانستان کے اوپر حملہ کیا۔ 600 سال تک انہوں نے اپنا قبضہ افغانستان کے اوپر بھرپور طریقے سے قابض رکھا۔ پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یا آپ ہمارے ساتھ رہو گے یا آپ ہمارے دشمن بن کے رہو گے۔ السلام علیکم، میں ہوں طیب سیف۔ بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں اور ہم ان کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے ارد گرد وہی جواب ملتے ہیں جو کہ پروپیگنڈا کے تحت پھیلائے گئے ہوتے ہیں اور ہمارے تک اصلیت نہیں پہنچتی۔ تو آج ہم آپ کو کچھ چیزوں کے حقائق بتائیں گے اور کچھ سوالوں کے جواب ڈھونڈیں گے، یعنی کہ سب سے بڑا سوال ہے، کیا واقعی افغانستان ناقابل شکست ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ آج تک کوئی بھی طاقت افغانستان کے اوپر قابض نہیں رہ سکی۔ کیا افغانستان سپر پاورز کا قبرستان ہے؟ کیا پاکستان نے افغانستان کے ساتھ جنگ چھیڑ کر تاریخ کی سب سے بڑی غلطی کی ہے؟ یہ تمام تر سوال ہیں جو اس وقت پاکستانی قوم کے دماغ میں کلبلا رہے ہیں اور بار بار ان کو پنچ کر رہے ہیں کہ آخر حقیقت کیا ہے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے حقیقت۔ آج اگر ہم تاریخ کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، ایک ہم حصہ بناتے ہیں قبل از مسیح کا اور بعد از مسیح کا، پھر بعد میں ہم بات کریں گے درمیان کے ایرا کی، اور پھر اس موجودہ ایرا کی بات کریں گے کہ کب، کون، کیسے افغانستان کے اوپر قابض رہا اور کتنا عرصہ اس نے حکومت کی ہے۔ اگر ہم قبل از مسیح کی بات کرتے ہیں جس میں 550 سے لے کے 330 قبل از مسیح کا ایریا آتا ہے، اس میں ایرانی سلطنت نے افغانستان کے اوپر بھرپور قبضہ جمائے رکھا اور یہ تقریباً 300 سال سے زائد کا قبضہ تھا جو کہ ایرانیوں نے افغانستان کے اوپر کر کے رکھا اور افغانیوں نے ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی جارحیت نہیں دکھائی تھی۔ اس کے بعد سکندر اعظم جب آئے تو انہوں نے بھی اسی جگہ کو اپنا تختہ مشق بنایا اور افغانستان سے گزر کے وہ برصغیر میں آئے تھے اور یہاں پر جہلم کے مقام سے آ کے وہ واپس مڑے تھے، مگر اس دوران انہوں نے افغانستان کے اوپر اپنا قبضہ جو ہے وہ برقرار رکھا اور یہ بنتا ہے 330 سے لے کے 323 یعنی 7 سال انہوں نے بھی یہاں پر حکومت کی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یونانیوں کی، تو یونانیوں نے بھی یہاں پر آ کے اپنا قبضہ برقرار رکھا اور تقریباً 150 سال یہاں پر قابض رہے۔ اس کے بعد آتے ہیں چندر گپت موریہ اور اشوکا، یعنی کہ ہندو رہنما جنہوں نے پوری دنیا میں اپنی بہادری کا ڈنکا بجایا تھا اور برصغیر سے اٹھ کے انہوں نے پوری دنیا کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو اس میں اشوکا کا نام بھی آتا ہے اور چندر گپت موریہ کا بھی آتا ہے۔ تو انہوں نے بھی وہاں پر تقریباً 150 سے 200 سال اپنی حکومت برقرار رکھی اور افغانی عظمت کا جو خبت تھا وہ کہیں پر نظر نہیں آیا اور انہوں نے ان تمام لوگوں کو اپنے اوپر مسلط رہنے دیا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں درمیانی راہ کی، کہ درمیانی راہ میں آخر کون کون سی قومیں تھیں جنہوں نے افغانیوں کے اوپر اپنی حکومت جمائے رکھی اور افغانی ان کو کسی صورت اپنے آپ سے ہٹا نہیں سکے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ترکوں کی۔ تو ترکوں نے ہندو شاہی فوجوں کے ساتھ مل کر افغانستان کے اوپر حملہ کیا اور قبضہ کیا، جس میں 650 سے لے کے 1020 عیسوی تک یعنی کہ 600 سال تک انہوں نے اپنا قبضہ افغانستان کے اوپر بھرپور طریقے سے قابض رکھا اور اس دوران کوئی بھی افغانی اپنی حکومت بنانے میں کامیاب نہیں رکھا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں غور حکمرانوں کی۔ تو غور حکمرانوں نے بھی افغانستان کے اوپر اپنا قبضہ کیا اور 200 سال یہاں پر قابض رہے۔ اس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں منگول سلطنت کی۔ تو منگول سلطنت 1219 سے لے کے 1260 تک تقریباً 40 سال انہوں نے بھی اپنا قبضہ یہاں پر برقرار رکھا۔ اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تیموری سلطنت کی۔ تیمور خان لنگ، اس نے پوری دنیا کو فتح کرنے کا جو ایک خواب ہے وہ دیکھا تھا مگر اس میں کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن دنیا کے جو عظیم فاتحین ہیں اس کے اندر اپنا نام جو ہے اس نے لکھوایا ہے اور تیمور نے بھی افغانستان کے اوپر قبضہ کیا اور تقریباً 200 سال تک
اس کا اور اس کے آباء و اجداد کا یہاں پر قبضہ برقرار رہا۔ پھر بات کرتے ہیں مغلیہ سلطنت کی، تو مغلیہ سلطنت نے بھی یہاں پر آ کے قبضہ کیا اور ان کی جو عملداری تھی وہ کابل تک بھرپور طریقے کے ساتھ قابض رہی۔ اور اس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں نادر شاہ کی، تو نادر شاہ جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ افغانستان سے آتا تھا اور یہاں پر آ کے سومناتھ کے مندر کو توڑ کر جاتا تھا یا حملے کرتا تھا، 17 حملے جو ہیں نادر شاہ کے مشہور ہیں۔ تو نادر شاہ افغانی نہیں تھا، نادر شاہ ایرانی تھا، ایران سے اٹھ کے وہ لوگ آئے تھے، اور نادر شاہ نے بھی تقریباً یہاں پر 300 سال حکومت کی اور کوئی بھی اس کا کچھ نہیں اکھاڑ سکا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جدید دور کی جنگ کی، جس میں سب سے بڑی جنگ جو شروع ہوئی وہ شروع ہوئی تھی سوویت یونین کی۔ تو سوویت یونین 1999 میں آیا اور 1979 میں آیا، 1999 میں گیا۔ تقریباً انہوں نے 10 سال اپنی جو حکومت ہے وہاں پر کی، اور اس دوران سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تقریباً تمام جو سوویت گورنمنٹ تھی اس کو، کیونکہ جو افغانستان کے اندر جو کمیونسٹ لوگ تھے انہوں نے رشیا کو بار بار پیغام بھیجے تھے کہ ہم افغانستان کے اندر اپنی حکومت چاہتے ہیں، کمیونسٹ گورنمنٹ چاہتے ہیں، تو کمیونسٹ گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے رشیا کو یہاں پر آنا چاہیے، تو رشیا اس کے لیے آیا۔ لیکن اس دوران طالبان کا جنم ہو چکا تھا اور طالبان نے ان کے خلاف مزاحمت شروع کر دی، اور اس دوران پاکستان نے بھرپور طریقے سے افغانیوں کی مدد کی اور ان کو اسٹرنگر میزائل دیے، جس سے رشیا جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا اور رشیا یہاں سے جانے پہ مجبور ہو گیا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں امریکہ کی، تو امریکہ 7 اکتوبر 2001 کو یہاں پر آیا اور انہوں نے اپنا قبضہ پہلے سال میں ہی برقرار رکھا، اور جب یہاں پر 20 سال کے بعد گیا تو اس وقت تک افغانستان کے اندر ان کی حکومت تھی، اور جب امریکہ یہاں سے گیا تو افغانیوں نے پیچھے سے جشن منانا شروع کر دیا کہ ہم نے امریکیوں کو افغانستان سے مار بھگایا ہے، جبکہ جو تاریخ ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے کہ امریکہ اپنے اوپر الزام نہیں لگوانا چاہتا تھا عالمی جنگ کے اندر، جو جنگی جرائم تھے اس کے تحت اپنے خلاف کارروائی نہیں چاہتا تھا، تو انہوں نے اس طرح کا ماحول پیدا کیا کہ افغانی اس بات کے اوپر خوش ہو گئے کہ ہم نے ایک سپر پاور کو جنگ میں ہرایا ہے اور ہمارے جیسا بہادر پوری دنیا میں نہیں ہے۔ تو اگر ہم ٹوٹل بات کرتے ہیں امریکہ کی عراق کے اندر اور افغانستان کے اندر، تو ٹوٹل صورتحال کیسی تھی، تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ امریکہ نے افغانستان کے اندر جنگ کیسے لڑی اور عراق کے اندر جنگ کیسے لڑی، اور عراقیوں نے کیسے رسپونڈ کیا اور افغانیوں نے کیسے رسپونڈ کیا۔ یہ تمام تر چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ آخر افغانستان کے اندر اصل حاکم کون تھا۔ تو اصل حاکم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اگر ہم بات کرتے ہیں امریکہ کی، جو انہوں نے 20 سال تقریباً اپنا عرصہ گزارا ہے افغانستان کے اندر، اس دوران جو میکسیمم فوج تھی امریکہ کی وہ یہاں پر 1,40,000 رہی۔ 1,40,000 فوج، یہ بالکل اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر فوج ہے، اور اس فوج نے پورے افغانستان کے اوپر اپنا قبضہ جو ہے وہ برقرار رکھا ہوا تھا، اور افغانی طالبان جو ہے ان کے خلاف کارروائی نہیں کر پاتے تھے، اگر کرتے بھی تھے تو ایسی بزدلانہ کارروائی ہوتی تھی کہ وہ وہاں سے بھاگنے پہ ہی مجبور ہوتے تھے۔ اگر ہم ان کے ٹوٹل امریکی فوج کا نقصان یہاں پر دیکھیں تو امریکی فوج کا ان 20 سالوں میں افغانستان کے اندر 2,459 فوجیوں کا نقصان ہوا ہے۔ یہاں پہ جو ہلاکتیں ہیں جو رپورٹ کی گئی ہیں، جو امریکہ نے اپنے کاغذات میں بتایا ہے اس کے مطابق، اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں 20 سالوں کے اوپر، یعنی کہ افغانیوں کو ہر چوتھے دن بعد ایک امریکی فوجی مارنے کے لیے ملا ہے، جبکہ اس کے دوران افغانیوں کی بات کرتے ہیں تو افغانی جو ٹوٹل اس جنگ کے اندر مارے گئے ہیں اس کا جو ایک فگر ہے وہ شدید بنتا ہے۔ اور اگر ہم عراق کی حوالے سے بات کرتے ہیں تو عراق کے اندر امریکن فوج نے صرف 8 سال گزارے، اور 8 سال کے اندر امریکن فوج کے وہاں پر 4,431 فوجی جو ہیں وہ مارے گئے تھے، اور ان 4,431 فوجیوں کو اگر ہم کیلکولیشن کرتے ہیں 8 سال کے اوپر تو ہر 17 گھنٹے بعد ایک امریکی فوجی مرا ہے، یعنی کہ ہر دن ایک امریکی فوجی کی لاش جو ہے وہ گری ہے، جس کے بعد امریکہ نے فیصلہ کیا کہ وہ عراق کے اندر سے فوری طور پر نکلے گا، اور اس دوران عراق کے 5 لاکھ سے زائد شہری جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے تھے، لیکن امریکہ کو بھی اچھا خاصا نقصان ہوا تھا۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں، جہاں پر دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کے قبرستان والی فوج تھی، وہ فوج 20 سال تک یہاں سے نکلوا ہی نہیں سکی اپنے آپ کو، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں سے باقاعدہ طور پہ امریکن سے پیسے لیتی رہی، کیونکہ جب وہ امریکنز کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آتے تھے تو امریکنز ان کو ڈالرز دیتے تھے، یہ ڈالرز لے کے واپس پہاڑوں میں چھپ جاتے تھے، جب ان کے پاس پیسے ختم ہوتے تھے دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آ جاتے تھے تو دوبارہ پھر ان کو کچھ بھتہ دیا جاتا تھا، یہ بھتہ لے کے واپس چلے جاتے تھے اور جنگ کرنے کے لیے کسی طور پہ تیار ہی نہیں تھے۔ اور دوسری جانب امریکہ کے آن ریکارڈ موجود ہے کہ امریکہ نے کہا بہت دفعہ
کہ جب جب ہم نے افغان طالبان کے خلاف بھرپور کارروائی کا فیصلہ کیا اور ہم نے ان کو ختم کرنے کی بات کی، تب تب پاکستان ان کی مدد کو آ جاتا تھا اور پاکستان ہمارے ساتھ ڈبل گیم کر کے افغانیوں کو بچا جاتا تھا. یعنی کہ اس پوری ایکسرسائز کے دوران تقریباً 1.5 لاکھ جو افغانی ہے وہ مارا گیا تھا، اور اس 1.5 لاکھ افغانی کو بچانے میں بھی سب سے زیادہ جو کردار ہے وہ پاکستان کا تھا. جو باقی اتنی ان کی پاپولیشن جو ہے وہ بچی رہ گئی، تو ہمیشہ پاکستان افغانیوں کو ٹپ دیتا تھا، انفارمیشن دیتا تھا، ٹریننگ دیتا تھا اور باقی معاملات کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ جو ہے بچ نکلنے میں کامیاب ہوتے تھے. اور آخر میں آ کے جب امریکہ نے فیصلہ کیا، اپنا آپریشن فریڈم سٹارٹ کیا، تو آپریشن فریڈم میں بھی پاکستان نے امریکنز کو سپورٹ کیا اور امریکنز کو یہاں سے نکالنے میں اپنا کردار ادا کیا. اور اس وقت جب امریکن فوج کے طیارے ایئرپورٹ پر کھڑے تھے، وہ لوگ یہاں سے جانا چاہ رہے تھے اور ان کے جو طیارے ہیں وہ ٹیک آف کرنا چاہ رہے تھے، اس وقت افغانیوں کی شکل دیکھنے والی تھی جب یہ لوگ اپنے تمام تر سیکیورٹی بریچ کر کے، اپنے ایئرپورٹ کی دیواریں پھلانگ کر، یہ لوگ ان کے امریکن فوجیوں کے جو جہاز تھے ان کے ٹائروں کے ساتھ لپٹ لپٹ جا رہے تھے، چھتوں پہ بیٹھ رہے تھے، ان کے پروں کے اوپر بیٹھ رہے تھے، اور امریکنز کے جو طیارے ہیں ان کو جانے نہیں دے رہے تھے کہ ہمیں بھی ساتھ لے کر جاؤ. تو ان تمام لوگوں کی حالت اس وقت دیکھنے والی تھی. اگر افغانی اس جنگ کے جیتنے پر اتنے ہی خوش تھے یا امریکنز کے جانے پر اتنے ہی خوش تھے، تو امریکی فوجیوں کے پاؤں کیوں پکڑ رہے تھے؟ پاکستان بھاگ بھاگ کر کیوں آ رہے تھے؟ آپ اس وقت رحم کی اپیلیں کیوں مانگ رہے تھے؟ اس وقت آپ پیسے کیوں مانگ رہے تھے؟ آپ کیوں بار بار درخواستیں کرتے ہیں کہ ہمیں عالمی تنہائی کا شکار کیا جا رہا ہے، ہمارے جو فنڈز ہیں، جو ہمارے پیسے ہیں جو عالمی اداروں میں پڑے ہوئے ہیں وہ فریز کیوں کیے ہوئے ہیں؟ یہ تمام تر باتیں آپ بار بار کیوں کہتے ہیں؟ اگر آپ واقعی ہی ریاستوں کے قبرستان ہیں، سپر پاورز کے قبرستان ہیں، تو آپ نے امریکہ کو اپنی شرائط کے اوپر کیوں نہیں بھگایا؟ آپ نے پاکستان کی مدد کیوں مانگی؟ تو یہ تمام تر سوالات ہیں جو ہمیں تاریخ بتاتی ہے، اور تاریخ نے واضح کر دیا ہے کہ افغانی ہمیشہ سے محکوم رہے ہیں. درمیان میں تھوڑی بہت مزاحمت کرتے رہ گئے ہیں، اور مزاحمت انہوں نے تب ہی کی ہے جب ان کو باہر سے پیسے ملے ہیں، ان کو ٹریننگ ملی ہے، ان کو اسلحہ ملا ہے. یعنی کہ انہوں نے کرائے کے فوجیوں کا کردار ادا کیا ہے اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے. اس کے علاوہ افغانیوں کے پاس کسی قسم کی کوئی اسپیشلٹی نہیں ہے، افغانیوں کے پاس کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، اور یہ دنیا کی سب سے زیادہ نمک حرام قوم ہے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر افغانیوں نے سوویت یونین کو یہاں سے بھگایا تھا تو پاکستان نے ان کو اسٹرنگر میزائل دیے تھے اور اس کی ٹریننگ دی تھی، جس کے بعد انہوں نے سوویت یونین کو یہاں سے بھگایا تھا، جبکہ امریکہ کو یہاں سے بھگانے میں کامیاب ہو ہی نہیں سکے، کیونکہ سراج الدین حقانی گروپ جو تھا وہ پاکستان کے ساتھ تھا، وہ تھوڑا بہت امریکنز کے اوپر اٹیک کرتا تھا، جبکہ جو قندھاری گروپ ہے یہ تو صرف پیسے لے کر بیٹھ جاتا تھا اور اپنی سیاست چمکاتا تھا یا پاکستان میں آ کے اپنا بزنس کرتا تھا. تو اس وقت ان تمام لوگوں کے جو بزنسز ہیں وہ پاکستان کے اندر ہیں، اور پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کے جو بزنسز ہیں ان کو بھی سیل کر دیا جائے گا اور ان کو دوبارہ پاکستان نہیں آنے دیا جائے گا. اور افغانیوں کی یہ جو خام خیالی ہے کہ ہم نے سپر پاورز کو یہاں سے مار بھگایا ہے اور پاکستان نے ہم سے پنگا لے کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، تو اس خام خیالی کو بھی بھرپور طریقے سے ختم کیا جائے گا. یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور اب افغانی ہاتھ لگا کر دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، کیونکہ پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یا آپ ہمارے ساتھ رہو گے یا آپ ہمارے دشمن بن کے رہو گے. ہمارے ساتھ رہو گے تو ہمارے ساتھ چلو گے، اگر دشمن بن کے رہو گے تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم دشمن کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.